السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بغدادی دلہا شہنشاہ سردار اولیاء حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک موچی کا، جو کہ ہندو موچی تھا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس واقعے میں آپ کو دلچسپی تو آئے گی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو چاہنے والے ہیں وہ جھوم اٹھیں گے۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ غوث الاعظم تم بڑی سرکار ہو، گر کرم کر دو تو بیڑا پار ہو، بن گئے سلطان تیرے در کے گدا، تم بڑے لجپال ہو غمخوار ہو، آپ کے ہوتے کیوں جاؤں در بدر، بے کسوں کے تم جو پالن ہار ہو، اور ہر ادا کو تیری چاہتا ہے خدا، اس لیے کہ تم خدا کے یار ہو، خالی دامن لے کے عاشق ہے کھڑا، خالی دامن لے کے عاشق ہے کھڑا، مجھ پہ بھی نظر کرم سرکار ہو، نظر کرم سرکار ہو۔ ناظرین محترم، سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی غوث اعظم شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سردار اولیاء ہیں، شہنشاہ اولیاء ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری اپنے مکاشفات میں درج فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے مشاہدے میں دیکھا کہ اہل بغداد نے ایک روز سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے مقام پر نہ پایا تو بہت پریشان ہو گئے، اور پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے پورے اہل بغداد کو ہی حیران کر دیا، کیونکہ آپ سرکار پیران پیر روشن ضمیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت دریا پر لوگوں کو نماز پڑھ کے دکھائی، اور دریا کی مچھلیوں نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ بھی دیا اور آپ کے لیے جانماز بھی عرش اعظم سے آئی۔ ناظرین محترم، سرکار پیران پیر روشن ضمیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شان کے مالک ہیں کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول جس میں آپ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے، تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قول کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ میری صرف گردن پر نہیں بلکہ آنکھ پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہیل بن تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بہت پہلے کے بزرگ گزرے ہیں، لیکن بحالت کشف و مشاہدہ یہ واقعہ اپنے پیشگی مشاہدہ فرمایا ہے۔ اس واقعے میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے، اور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم البرکت ہونے کی یہ دلیل بھی اس واقعے سے ہمیں معلوم پڑتی ہے کہ آپ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جب دعا فرماتے تھے تو فرشتے بھی آمین کہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا تھا۔ اور ناظرین محترم، خوش نصیب ہے وہ شخص جو سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہوا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص بھی جو آج بھی ان کے سلسلے میں مرید ہو رہے ہیں، اور خوش نصیب ہے سب سے زیادہ وہ شخص جو مرید بھی ہوا اور اپنی محبت اور عقیدت کو آخر دم تک اس نے برقرار رکھا، اور سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دل سے چاہا اور دل سے مانا تاکہ وہ مریدوں میں شمار رہے، اور سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروز قیامت اس کی سفارش اللہ تبارک و تعالی سے کر دیں گے، اور اس خوشخبری کا وہ مستحق بنا۔ ناظرین محترم، بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک شہر یعنی برہان پور میں، جو کہ مدھیہ پردیش میں واقع ہے، اسی برہان پور میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی غوث اعظم شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت زیادہ عقیدت مند اور چاہنے والا تھا، اور یہ شخص خوب سرکار غوث پاک کا چرچا کرتا تھا اور خود کو آپ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی بتاتا تھا۔ ہر سال یہ آپ سرکار پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز پکواتا
اور علماء اور دوسرے حضرات کو یہ کھلاتا اور مشعلوں کو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی روشن بھی کرتا اور مجلسوں کو مزین بھی کرتا، اور یہ سب کچھ جو وہ موچی کرتا تھا وہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کی وجہ سے ہی کرتا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو چونکہ یہ ذاتی طور پر ہندو دھرم سے تعلق رکھتا تھا تو اس کے گھر والوں نے اسے شمشان گھاٹ پر لے جا کر اسے انتم سنسکار ہندو دھرم کے حساب سے کرنا چاہا، یعنی اس کی چتا جلانی چاہی۔ لیکن وہاں پر جا کر ایک تعجب بھرا منظر سامنے آیا۔ جیسے ہی اس کے رشتہ دار، اس کے احباب اسے چتا پر آگ میں ڈالتے، آگ لگانے کی کوششیں کرتے تو آگ بجھ جاتی۔ یہ لوگوں نے سب چیزیں استعمال کر لی آگ جلانے کے لیے، یہ لوگ تھک ہار گئے، لیکن اس موچی کی چتا میں آگ نہ لگی، اسے آگ جلا نہ پائی، اور یوں کہہ لیجئے کہ آگ کو منظور ہی نہیں تھا کہ وہ اس موچی کو جلائے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سب کی رائے اس بات پر سہمت ہو گئے کہ اس موچی کو اب یہ سمندر کے حوالے کر دیں، یعنی پانی میں ڈال دیں۔ وہ اس شخص کو یعنی اس موچی کو لے کر گئے اور اسے دریا میں بہانے کی کوشش کی، لیکن دریا کی موجوں نے اسے پھر سے کنارے پر پھینک دیا، یعنی دریا بھی اس کو نہیں چاہتی تھی کہ اسے ڈبائے یا پھر اس کے جسم کو اپنے اندر سمائے۔ اسی بات میں یہ پورا دن گزر گیا۔ تبھی اسی رات کو حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کے خواب میں اسے بشارت دی اور انہیں فرمایا کہ ایک ہمارا چاہنے والا موچی ہے جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ میرا روحانی فرزند ہے جس کا نام مردان خدا کے نزدیک سعد اللہ ہے۔ جاؤ اس کے جسم کو غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کے بعد اسے اپنے طریقے سے دفناؤ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تیرے مریدوں کو دنیا و آخرت کی آگ میں نہ جلاؤں گا اور ان کا خاتمہ ایمان پر اور توبہ پر کروں گا۔ معلوم ہوا کہ وہ موچی دل سے آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت میں اور آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت میں دل سے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع جل چکی تھی اور وہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی عقیدت اور محبت رکھتا تھا کہ خدائے بند تعالیٰ نے اسے ایمان سے سرفراز فرما دیا۔ لیکن کسی مجبوری، کسی مصلحت کے بنا پر اس موچی شخص نے اس حقیقت کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کیا تھا، لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ایمان یافتہ ہو چکا ہے۔ لیکن سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیران پیر روشن ضمیر اس کی بقا کی حالت سے بھی واقف تھے، اسی لیے اس کے انتقال کے بعد ایک بزرگ کے ذریعے سے اس موچی کے کفن دفن کا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتظام کروا دیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کو ماننے والے اصل میں ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو جو دل سے مانتا ہے تو اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی روشنی سے سرفراز فرما دیتا ہے اور اس بندے کے دل میں ایمان کی شمع جلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا تو کمنٹ میں یا غوث المدد ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و فعل میں ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔